جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج ہے 15 مئی اور جمعے کا دن۔ سر صورتحال کچھ یوں ہے، گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ان سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہیں ان کا انہوں نے جو سدباب کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ سٹائل پہ انہوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو یہاں سے اب ہم نے باہر کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو پارٹی تھی جس کے ساتھ پی ٹی آئی نے الحاق کیا اس پارٹی کا انتخابی نشان گول کر دیا۔ اب وہاں پہ گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں انہیں کہا جاتا ہے، یا وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے۔ وہاں پی ٹی آئی اپنی پیپلز پارٹی کی بھی کچھ ایگزسٹنس ہے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے، نوجوانوں نے گلگت بلتستان کے اندر احتجاج شروع کیا ہے اور وہاں پہ پاور آف شو کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس علاقے میں یہاں پہ شیعہ کمیونٹی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے، اور شیعہ کمیونٹی کا اپنا ایک سٹانس ہے، اپنا ایک ان کا جو پاکستانی ہیں شیعہ کمیونٹی کے، ان کا اپنا ایک کہنا چاہیے کہ اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل بھی ہوتا ہے ان کا، ان چیزوں کو دیکھنے کا۔ یہاں پہ بلاول جب عاصم منیر صاحب نے شیعہ لوگوں کو یہ کہا تھا، علماء کو، کہ آپ کو اگر ایران سے بہت پیار ہے تو آپ چلے جائیں، یہاں پہ آپ ایران چلے جائیں، تو میرا خیال ہے گلگت بلتستان کے لوگوں نے وہ شاید یہ چیز بھولے نہیں ہوں گے، اور سکردو اور میں بھی یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، اس پہ ریئیکشن آیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اب یہاں پہ یا یہ کیا معاملات ہوں گے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے، یعنی سیکٹر کمانڈر نے ٹکٹیں دی ہیں وہاں پہ، سیکٹر کمانڈر نے، خبریں یہ ہیں مسلم لیگ کی نون کی ٹکٹیں جو تقسیم ہوئی ہے وہاں پہ وہ سیکٹر کمانڈر نے دی ہے۔ سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ اس حد تک انوالو ہیں ان چیزوں کے اندر۔ تو بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑا پرزور طریقے سے انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے، انہوں نے نوجوانوں نے عمران خان کے ساتھ محبت کا، اور آنے والے دنوں میں اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر یہ چیز یہاں پہ زور پکڑتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہوگا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ علاقے انہوں نے پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف سے پہلے چھینے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب ان سے ووٹ کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، اپنے ووٹ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، اور یہ وہ رفتہ رفتہ وہ کام ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو وہ کرتی جا رہی ہے۔ جو جرنیل جو ہیں جنہوں نے جو کچھ فیصلے پاکستان کے معاملے میں کیے ہوئے ہیں، وہ معاملوں کو کس طرح لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، وہ اب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آئیں گے۔ آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس کا معاملہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ فیصل واڈا صاحب کی ذرا بات کریں۔ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ میدان میں آگے ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے جی کہ پنکی کا جو سکینڈل ہے، پنکی جو خاتون پکڑی گئی ہے جڑی کوئی ہیروئن شیروئن بیچ رہی تھی یا کی کر رہی تھی، اس کا جو سکینڈل ہے وہ ایک معمولی چیز ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ وہ انہوں نے کہا جی کہ اشتہاروں پہ چپکانے سے، تصویریں چپکانے سے، اشتہار بنانے سے، یا نا مجھے تو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے مریم کی طرف اشارہ کیا، یا جہازوں پہ گھومنے سے، وہی مجھے لگتا ہے مریم مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومتیں نہیں چلتی۔ اب یہ کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے حکومت نہیں چلتی، آپ لوگوں سے حکومتیں نہیں چلیں گی، تو یہ ہم ہی چلائیں گے۔ پہلے بھی آپ ہی چلا رہے تھے، لیکن یہ آہستہ آہستہ میسج ہے مسلم لیگ نون کو بھی کہ زیادہ بدماش بننے کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی اے پیپلز پارٹی کو بھی کہ آپ کو زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی گرپ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس انداز میں لے کے جا رہی ہے کہ پاکستانی عوام کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام سے جب ہم اختیار چھین لیں گے، سارا اختیار ہمارے پاس ہوگا، اپنے ڈمی بھی ہم لا سکیں گے، اپنے اچھے بری حکومتیں جس کو چاہے ہم لائیں، جس کو چاہے ہم گرائیں والا صورتحال اور سٹرونگ کر لیں گے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی غالباً شاید ترقی ہو جائے گی۔ ان کو لگتا ہے کہ بلڈی سویلینز جو ہیں وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان میں اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکیں۔ اور فیصل واڈا کی جو انٹری ہے اس سارے سینیریو میں، ساری گیم میں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ خالصتاً جو ہے وہ یہ پنڈی کے دوست ہیں، پنڈی بوائز کے،
اور پنڈی والے جو دیکھتے ہیں جی ایچ کو جس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس سارا کچھ ہو، سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، جہاز بڑے ہمارے پاس ہوں، سارا کچھ ہمارے پاس ہو، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کو حکومتوں میں لا کے بٹھا دیا ہے، یہ اب حکومتیں چلائیں گے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب اگلی فیز میں جب ہم جائیں گے تو شاید ہمارے پاس پیسے زیادہ آ جائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ ہمارے کنٹرول میں ہوگی، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اچھا یہ جو معاملہ 28ویں ترمیم کا یہ ریسورسز کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ بالکل جینوئن ہے، کیونکہ سینٹرل کے پاس اب ریونیو جنریٹ کرنے کے ذرائع بہت کم ہے، سارے ذرائع جو صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن اس میں صرف سندھ کا صوبہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی افیکٹ نہیں ہوگی، اس سے مسلم لیگ نون بھی افیکٹ ہوگی، مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کا صوبہ ہے، اس سے کے پی کے باقی صوبے بھی ہوں گے، لیکن سینٹر کے پاس واقعتاً ضرورت ہے کیونکہ سینٹر نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ریونیو اتنا نہیں ہے جو کہ چلاکی سے انہوں نے صوبوں کے اختیار کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ اب جائے گا واپس۔ بات تو ٹھیک ہے، ترمیم تو ہونی چاہیے، لیکن جس انداز سے یہ کی جا رہی ہے وہ صرف اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ اب یہ سارے کا سارے جو معاملات ہیں یہ اپنے پاس رکھیں گے، یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں گے، اختیارات اپنے پاس رکھیں گے، اور اس کو یہ آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، اپنی بدماشی کو اپنے بدماشی کو یہ اسٹیبلشمنٹ آگے لے کے جانے چاہ رہی ہے، اور اس کے لیے فیصل وارڈا کیا آنا، انٹری کرنا، اس پہ یہ باتیں کرنا اشارے کنایوں میں، یہ بڑا ہی معنی خیز ہے، اور اس سے اشارے جا رہے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ جاتے ہیں کہ یہ فل تھروٹل میں چلیں گے، وہ جو وہ کہتے ہیں کہ باری باری سب کی باری جو بار بار کہا جا رہا ہے، تو واقعتاً کوئی اس قسم کا سلسلہ ہے کہ اب یہ لوگ بھی نشانے پہ ہوں گے بڑی جلدی۔ اچھا جی، شازیہ مری کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا ہے انہوں نے، بلاول صاحب نے ایک محفل میں، اور یہ کلپ گھوم رہا، بات یہ ہے کہ وہ تو بیچاری ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی نام بھول گیا ان کو، وہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ایک ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ جو شاہانہ قسم کا جو رویہ ہے لیڈروں کا، وہ شو کرتا ہے کہ آپ لوگ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کس طرح بات کرو۔ شازیہ مری وہ ہیں جن کو بڑا با اثر سمجھا جاتا ہے کے پی کے سندھ میں، بڑی ہی قابل احترام شخصیت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خاتون ہے، اور انہوں نے ایسا کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی آرگومنٹ بھی نہیں کیا، انہوں نے کوئی تہذیب بھی نہیں کی، انہوں نے کیسی کوئی چیز بھی نہیں کی، ان کو اس طرح جھاڑنا یہ ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے کہ یہ کس قسم کی یہ نسلیں ہیں جو ہمارے اوپر قابض ہیں، کہ جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا، اپنے ساتھیوں کا، ان کا بھی احترام نہیں ہے، خواتین کا بھی احترام نہیں ہے، جن لوگوں کو، وہ لوگ ہمارے پر مسلط ہیں، اور ان کے آگے وہ چوں تک نہیں کی، اس بیچاری نے وہ بول بھی نہیں سکی، اور پوری دنیا نے اس کو، اب یہ گھوم رہی ہے، یہ ویڈیو بے تحاشا گھوم رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ بدقسمتی، پتہ ہماری کیا بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم جو ہمارے عوام ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں، ان کو ملینز کے ویوز مل جاتے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی بندہ سڑک پہ آگے کہے کہ یار یہ زیادتی ہو گئی ہے، یا یہ چیز غلط ہے، عوام کھڑی ہو، کسی معاملے پہ کھڑی ہو، مجھے تو سمجھنے سے بالکل قاصر ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ، اب عمران خان کی آنکھ کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کیا ہوا ہے، سر یہ عمران خان کی آنکھ ہے، اس بات کو سمجھیں، یہ سوچیں ذرا کہ یار یہ عمران خان کی آنکھ تھی جس کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا ہے، جو آنکھ گئی ہے وہ عمران خان کی آنکھ تھی، یہ ایک آدمی کو معذور کر دیا آپ نے، عمران خان کو معذور کر دیا، اور اس کی معذوری میں جہاں عاصم منیر کا دخل ہے وہاں پہ سارے کے سارے انوالو ہیں، یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ مریم، یہ سارے کے سارے، عاصم علی زرداری اس کی معذوری میں شامل ہیں۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ شخصیت جو تھی، جو پاکستان کے عوام کی محبوب تھی، اس بندے کا جس کی وجہ سے پاکستان کا نام تھا، اس کو اپنے ایک آنکھ سے معذور کر دیا، اور جان بوجھ کے کیا ہے، جب کو پتا تھا کہ اس کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، اس کو میڈیکل فیسلٹی نہیں دی، 6 مہینے سے اپنے اس کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے تنہائی میں، کیا تنہائی میں بنا کے رکھا، جو بندہ ایکسرسائز کرنے کا شوقین ہے، جو بندہ کتابیں مانگ رہا ہے آپ سے، اخباریں مانگ رہا ہے، ہر چیز اس کی بند کر دی آپ نے، اور آپ کو صرف ایک بات کے لیے کہ ہم یہ ہمارے آگے جھک جائیں۔ آپ یقین کریں، مجھے دکھ اور افسوس اس پاکستان کی عوام پہ اتنا بھی، یہ آپ بول بھی نہیں سکتے، یہ لیڈرشپ اتنی گندی اور گھٹیا کہ یہ بات بھی نہیں کر سکتی، یہ بات بھی، یہ آپ سوچیں ذرا یار، سوچیں کہ یہ کون شخص تھا جس کے ساتھ یہ ہوا، یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ آپ نے یہ کر دیا، جس کی 24 گھنٹے کے نوٹس پہ جلد سے لاکھوں میں لوگ آتے ہیں، جس کی بات سننے کے لیے دنیا بے چین پھرتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی نکمی قیادت نے، کمپرومائز کی عادت نے، اور بغیرت کی عادت نے لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہمیں کہ اب ہم اپنی بات کو اظہار بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کیا کہیں، مجھے یہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں
کہ عمران خان کی آنکھ تھی. عمران خان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے, مجھے کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی, کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ جس میں کچھ لگے, اور پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں, کیوں وہ ان کے دماغ خراب ہیں, کیوں وہ نکل کے با کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے, کیوں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگلا پروگرام میرا خیال میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں کروں گا. مجھے نوجوانوں سے بڑی سخت جو ہے نا افسوس ہے. دیکھیں ایک بات آپ کنفرم ہے کہ پاکستان میں جو لوگ یہ باتیں, میں یہ بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گولی مار دیتے ہیں, آپ یقین کریں وہ ایک چھوڑ کے 1000 گولیاں بھی مار دینا, آپ کی جب تک موت نہیں لکھی آپ کی نہیں آنی. عمران خان اس بات کو جیا ہے. عمران خان نے ایا کا نابود ایا کا نستعین جی کے دکھایا, پریکٹیکل کر کے دکھایا, لیڈنگ فرام دا فرنٹ کر کے دکھایا کہ موت اسی وقت آنی جب وہ آنی ہے, اس کے پہلے نہ پیچھے نہیں آئے گی آپ کو موت. جب آپ کا ایمان اتنا سٹرونگ ہوگا تو پھر آپ یقین کریں آپ کو کچھ نہیں ہوگی, گولیاں آپ کو کچھ نہیں کر سکتی, لتر آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. یہ ایک جنگ ہے اور اس جنگ کو پاکستان کے عوام کو لڑنا ہے. اپنا وہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.